آج ہم بات کریں گے کہ جانور جو ہے وہ کیسے آئے اور اس کے وہ کتنی تعداد میں آئے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، پچھلی قسم میں ہم نے بتایا تھا کہ کشتی کیسے بنی، اور اب کشتی مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہے اس کے اندر جو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے جو ہے نا 3 درجے تھے۔ نچلے درجے میں جو ہے وہ جانور، اور درمیانے درجے میں انسان، اور اس سے اوپر والا جو درجہ تھا وہ درجہ جو ہے وہ پرندوں کے لیے تھا۔ تو اب یہ جانور سارے کیسے آئے، خود سے آئے، کون لایا، تو اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کی طرف سے بھی ایک حکم آیا کہ آپ جانوروں میں سے ایک ایک جوڑی لیں، ایک ایک جوڑی لینے کا جو ہے حکم آیا۔ یہاں پر پھر ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو جانوروں کی جو جوڑیاں پھر جو کشتی میں آئیں، یہ پھر حضرت یہ خود سے آئیں یا حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کو پکڑ کے لا رہے تھے، یا مطلب پھر کیسی صورتحال اور کیا صورت بنی اس ٹائم؟ تو اس پہ جو آتا ہے اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ جانور جو ہے یہ خود سے نہیں آئے۔ جانور جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام نہیں لائے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے خود بخود آنے لگے۔ سمندروں سے، پہاڑوں سے، زمین سے، جہاں کہیں بھی چرند پرند تھے، خود بخود جو ہے وہ آنے لگے، اور خود بخود آ کے جو ہے وہ کشتی کے اندر جو ہے یہ سوار ہوتے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ پھر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ جانور آخر ان کو قابو کون کر رہا تھا؟ یعنی ان کو قابو کرنا بھی تو بڑا مشکل ہے نا، اتنے سارے جانور اور پھر ایک ہی جگہ میں ان کا اکٹھا ہونا۔ پھر ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے تو بالکل مطلب شکار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کچھ ایسے جانور بھی ہیں اس میں۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے ایک مقصد کے تحت اکٹھا کیا تھا۔ اس مقصد کی وجہ سے جو ہے پھر انہوں نے جو ہے کوئی جانور جو ہے سارے جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قابو میں تھے، اور کوئی جانور کو کسی بھی جانور سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور سارے جو ہے نا وہ جوڑے جوڑے ہی آئے۔ یعنی کہ ایک بکرا بکری، بیل گائے، بھینس بھینسا، شیر شیرنی، تو اسی طرح جتنے بھی جو دوسرے جانور تھے ساری ایک نر ایک مادہ، ایسا کرتے کرتے تقریباً تمام جانور جو ہے وہ اس کشتی میں جو ہے سوار ہو گئے، اور پرندوں میں بھی جو پرندے تھے وہ سارے جو ہے وہ اس میں سوار ہو گئے۔ تو اس میں پھر اس کے بعد جو ہے اگر جو انسانوں کا جو ہے وہ مرحلہ آیا، تو انسانوں میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سوار ہو جائیں، جو ایمان والے ہیں وہ سوار ہو جائیں۔ اور تو پھر اس میں ایمان والے جو ہے وہ سوار ہونے لگے۔ بہت کم تعداد ہے ایمان والوں کی، لیکن نجات جو ہے وہ تعداد میں نہیں ہوتی، وہ ایمان میں ہوتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نیک لوگ، ایمان والے اور حق بولنے والے، حق کو سمجھنے والے بہت کم ملیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جو مطلب وہ جو ہے ان کے لیے آگے جو مراحل ہیں وہ مشکل ہوں گی، کیونکہ یہ کم ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، اسلام کا معیار یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے ایمان کے ساتھ تولا جاتا ہے، تقوی کو تولا جاتا ہے۔ تو حالانکہ اس وقت کی تعداد میں بہت کم تھے، اور جو بے ایمان لوگ تھے جنہوں نے کشتی میں سوار بھی تو نہیں ہونا تھا، وہ اس وقت بھی مذاق کر رہے تھے کہ جی یہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، کہاں ہے سیلاب، کدھر ہے طوفان، اور جو ہے خواہ مخواہ کی جو ہے نا ایسے ہی باتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ ٹھٹا مذاق اس ٹائم بھی چل رہا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی حق کی بات کرے تو اس کے ساتھ ٹھٹا مذاق یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ اس کو اپنے اس پہ جو ہے نا قائم رہنا چاہیے،
پھر آگے وقت آئے گا کہ وہ وہاں ثابت ہو ہی جائے گا۔ تو آج جو ہے اب ہم کشتی میں تو سارے لوگ اب جتنے بھی سوار جنہوں نے ہونا تھا سارے ہو گئے ہیں۔ اب وہ طوفان کیسے آئے گا، اللہ کا عذاب کیسے آئے گا، تو کس طرف سے آئے گا، اس پر ہم بات کریں گے اگلے قسط میں۔ بہت بہت شکریہ، جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔